سابق صدر جنرل پرویز مشرف کے سر پہ کئی سالوں سے لٹکی ہوئی تلوار کہ انہوں نے آئین سے سنگین غداری کی ہے، آئین توڑنے کے مرتکب ہوئے ہیں، ان کو سزا دی جائے۔ وہ مقدمہ طویل عرصے سے چل رہا تھا، لیکن آج وہ چیپٹر بند ہوتا نظر آیا جب اسلام آباد ہائی کورٹ نے فیصلہ کیا، حکم دیا خصوصی عدالت کو، جس نے جنرل پرویز مشرف پہ مقدمہ چلایا تھا، فیصلہ محفوظ کیا تھا کہ کل وہ اپنا فیصلہ نہ سنائے اور اس حوالے سے انصاف کے تقاضوں کو پورا کیا جائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ معاملہ فی الحال بلکہ شاید طویل عرصے کے لیے ٹل گیا ہے۔ آج اس کا بہت اہم پس منظر تھا، اسلام آباد ہائی کورٹ یہ فیصلہ اس کو دینا تھا، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے، بڑی دلچسپ صورتحال تھی کہ جب جنرل پرویز مشرف سے متعلق آئین شکنی کیس میں مدعی اور ملزم دونوں نے عدالت سے ایک ہی صدا کی تھی کہ سنگین غداری کے کیس میں ریٹائر جنرل مشرف کے بارے میں خصوصی عدالت کے کل آنے والے فیصلے کو روک دیا جائے۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس اطہر من اللہ کی سربراہی میں جسٹس عامر فاروق، جسٹس محسن اختر کیانی نے کیس کی سماعت کی اور جنرل پرویز مشرف کے خلاف غداری کا فیصلہ روکنے کی حکومتی درخواست بھی منظور کری۔ پہلے فیصلہ محفوظ کیا اور کچھ دیر میں ایک مختصر فیصلہ سنا دیا گیا۔ اس فیصلے کے پس منظر میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ معاملہ اب طویل عرصے کے لیے ٹل گیا ہے، کیونکہ فیصلے میں خصوصی عدالت کو سابق صدر پرویز مشرف کے خلاف سنگین غداری کا فیصلہ نہ صرف سنانے سے روکا گیا ہے، وفاقی حکومت سے کہا گیا ہے کہ 5 دسمبر تک نیا پروسیکیوٹر یا نئی پروسیکیوشن ٹیم کی تعیناتی ہو، وہ پھر اس کیس کی ازسر نو تفتیش کرے۔ ہائی کورٹ نے خصوصی عدالت کو ملزم کے وکیل اور پروسیکیوٹر کو سننے کے بعد فیئر ٹرائل کے اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے جلد فیصلہ کرنے کی ہدایت بھی جاری کی۔ خصوصی عدالت سے کہا گیا تھا کہ جنرل پرویز مشرف کے وکیلوں کو اور ان سے متعلقہ فریقین کو اس معاملے میں تفصیل سے سنا جائے۔ آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے اپنے فیصلے میں کہا کہ بیرسٹر سلمان صفدر چاہیں تو وہ پرویز مشرف کے دفاع کے لیے ریاست کی طرف سے مقرر کیے گئے وکیل کی معاونت کر سکتے ہیں، گویا اب یہ معاملہ ایک طویل طوالت کا شکار ہو گیا ہے۔ اہمیت کی بات یہ ہے کہ جنرل پرویز مشرف کے کیس میں خود حکومت پاکستان نے یا عمران خان حکومت کی وزارت داخلہ نے درخواست کی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ سے کہ خصوصی عدالت کو کل اس معاملے میں، اس اہم کیس کے معاملے میں اپنا فیصلہ سنانے سے روکا جائے۔ یہی درخواست جنرل پرویز مشرف کی بھی تھی۔ حکومت نہیں چاہتی کسی بھی صورت میں کہ اس کیس کا فیصلہ آئے اور اب اس معاملے کی ازسر نو تحقیقات یا تحقیقات کے نئے عوامل طے کیے جائیں، نئے مناظر طے کیے جائیں، نئے انداز سے یہ کیس آگے بڑھے۔ یہ اب ایک معاملہ ہے جو کہ طول کھینچے گا۔ بہت اہم فیصلہ تھا، انتظار تھا اس کا، اور اس سے جڑی ہوئی جو ٹینشن تھی، جو اسٹریس تھا، جس کے بارے میں گفتگو ہوتی تھی، وہ بھی آج زائل ہو گئی ہے۔ آج اس مقدمے کو اور اس سے پہلے اس مقدمے کو کور کر رہے تھے ہمارے نمائندے خصوصی عامر سعید عباسی، جو کہ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے۔ بھائی صاحب یہ بتائیے گا کہ جو یہ کیس جب چل رہا تھا، جو ریمارکس تھے عدالت کے، خاص طور پہ چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب کے، لگتا یہ تھا کہ وہ اس پہ بڑی سخت پوزیشن ہے اور ریمارکس بڑے سخت ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ یہ معاملہ بھی وہ تھا، عدلیہ بحالی تحریک کا معاملہ تھا، جس میں کہ پھر یہ سارا کیس ہوا، پھر یہ تمام چیزیں دیکھنے میں آئیں، لیکن فیصلہ جب آیا تو کیا آپ لوگوں کے لیے بھی توقع کے خلاف تھا یہ فیصلہ؟ کامران صاحب، اس میں دو چیزیں تھیں۔ ایک تو بنیادی بات یہ تھی کہ اس میں ریاست پاکستان خود آئی عدالت میں اور انہوں نے یہ استدعا کی کہ ہم نے یہ غلطیاں کی ہیں۔ اس میں 3 بنیادی غلطیاں ریاست پاکستان نے خود ایڈمٹ کی اور وزارت داخلہ نے آج ایڈیشنل اٹارنی جنرل کے ذریعے عدالت میں پیش کی۔ اس پر عدالت بھی حیران اور پریشان تھی کہ آپ ہمارے پاس کیوں آئے ہیں اگر غلطیاں آپ نے کی ہیں۔ سب سے پہلے انہوں نے یہ کہا کہ جو شکایت تھی، جو کمپلینٹ تھی پرویز مشرف کے خلاف غداری کیس کی، وہ قانون کے مطابق نہیں تھی اور مجاز افسر کے ذریعے اور مجاز طریقہ کار کے ذریعے نہیں کی گئی۔ اس میں اس وقت کے پرائم منسٹر نواز شریف صاحب نے لیٹر لکھا تھا اور اس کے بعد وزارت داخلہ نے کمپلینٹ فائل کر دی تھی۔ اس میں کہا گیا کہ کیونکہ اس وقت کی کیبنٹ سے منظوری نہیں لی گئی تھی، لہٰذا اس میں مروجہ طریقہ کار نہیں اپنایا گیا۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جو عدالت کی تشکیل ہوئی تھی خصوصی عدالت کی، وہ بھی قانون کے مطابق نہیں ہوئی تھی۔ اور تیسرا پھر انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں نئی پروسیکیوشن ٹیم تشکیل دینے کے لیے وقت نہیں دیا گیا اور نئی پروسیکیوشن ٹیم بنانے کے لیے اجازت دی جائے۔ تو عدالت یہ کہہ رہی تھی کہ یہ تمام کام آپ نے کرنے ہیں، ہمارے پاس آپ کیوں آئے ہیں؟ اور تینوں ججز صاحبان بار بار سوال کرتے رہے کہ یہ کام اگر آپ نے کرنے ہیں تو آپ عدالت سے کیا چاہتے ہیں؟ اس کے بعد پھر جب آرگومنٹ شروع ہوئے تو ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے کہا کہ ہم نے شکایت کے متعلق تھا، تو پھر عدالت نے استفسار کیا کہ 7 سال کے بعد آپ کو پتہ چلا کہ شکایت ہی درست نہیں تھی اور شکایت میں نقص تھا۔
اس پر عدالت نے ان سے استفسار کیا کہ آپ کلیئر کٹ کیوں نہیں بتا دیتے کہ آپ جنرل پرویز مشرف کے خلاف کارروائی نہیں کرنا چاہتے. اس پر ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے کہا کہ ایسی بات نہیں ہے, ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس میں جو ایڈر اور ابیٹر تھے جنہوں نے معاونت کی پرویز مشرف کی, ہم ان کو بھی اس میں ساتھ شامل کریں اور اس کو مزید تھورولی انویسٹیگیٹ کریں اور درست طریقے سے اس کو عدالت میں پروسیکیوٹ کریں. تو لہٰذا یہ صورتحال تھی. اس کے بعد جب عدالت کی تشکیل کا معاملہ آیا تو اس پر عدالت نے استفسار کیا. جو وزارت قانون کے افسران تھے وہ ڈاکومنٹس نہیں لائے, سیکرٹری قانون نہیں آئے, اس پر بھی عدالت نے شدید برہمی کا اظہار کیا. تو بعد میں انکشاف ہوا, سیکرٹری قانون نے بتایا کہ عدالت کی جو تشکیل تھی وہ قانون کے مطابق ہوئی تھی. اس پر بھی عدالت حیران ہوئی کہ سیکرٹری قانون کہہ رہے ہیں کہ کیبنٹ سے منظوری کے بعد خصوصی عدالت تشکیل دی گئی تھی, اور جو منسٹری آف انٹیریئر نے کمپلین فائل کی ہے یا پٹیشن فائل کی ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ آپ نے اس میں قانون فالو نہیں کیا گیا. اس پر بھی عدالت حیران تھی. اس کے بعد پھر جب نئی پروسیکیوشن ٹیم کی بات آئی تو یہ معلوم ہوا کہ 2018 میں پروسیکیوشن ٹیم کے جو ہیڈ تھے اکرم شیخ صاحب, انہیں ریزائن کر دیا تھا. اس پر بھی عدالت نے کہا کہ آپ نے 1 سال تک اگر پروسیکیوشن ٹیم کے ہیڈ کو اپوائنٹ نہیں کیا تو آپ پھر ہمارے پاس کیا لینے آئے ہیں, آپ کو تو خود پروسیکیوشن ٹیم کے ہیڈ کو اپوائنٹ کرنا چاہیے تھا. اس پر پھر عدالت کو بتایا گیا ایڈیشنل اٹارنی جنرل کی طرف سے کہ کیونکہ اس دوران جو گویا اس تمام بیک گراؤنڈ کے بعد اب اس کا کوئی امکان نہیں تھا کہ عدالت کل خصوصی عدالت کو کہے کہ اس معاملے کا فیصلہ سنا دے. اسے بہر صورت یہ حکم دینا تھا کہ اب اس معاملے کو روکا جائے اور پھر اس کی آلموسٹ اثر نو تحقیقات اور تفتیش کی جائے. کامران صاحب بالکل حالات یہی لگ رہے ہیں. دیکھیے جو گورنمنٹ بھی, دوسری صورت یہ تھی کہ کیونکہ جب پرویز مشرف صاحب کے جو سابق وکیل ہیں بیرسٹر سلمان صفدر صاحب, وہ جب عدالت میں آئے اور انہوں نے آرگومنٹ شروع کیے تو انہوں نے کہا کہ مجھے عدالت نے روک دیا. انہوں نے یہ بھی کہا کہ مجھے نکال دیا گیا خصوصی عدالت سے. تو اس دونوں صورتوں میں کیونکہ جو کمپلیننٹ ہے یا مدعی ہیں وزارت داخلہ, وہ بھی یہی کہہ رہی تھی کہ کل خصوصی عدالت کو روکا جائے, اور جو ملزم ہیں پرویز مشرف صاحب ان کے جو وکیل تھے وہ بھی یہی کہہ رہے تھے. تو پھر اسلام آباد ہائی کورٹ کے پاس کوئی آپشن نہیں تھا کہ اگر مدعی اور ملزم دونوں یہ کہہ رہے تھے کہ اس کل خصوصی عدالت کو فیصلے سے روکا جائے. بہت بہت شکریہ. عامر سعید عباسی ہمارے ساتھ موجود تھے. بہت اہم معاملہ ہے پاکستان کی جو عدلیہ کی تاریخ ہے اور جو بہت اہم کیسز ہے, اس حوالے سے یہ بہت اہم معاملہ ہے. اس پر ہم بات کرتے ہیں. پاکستان میں آئین و قانون کے بہت اہم لائر بھی ہیں اور قانون دان بھی ہیں, کالم نویس بھی ہیں. جناب بیرسٹر صلاح الدین ہمارے ساتھ موجود ہیں. بیرسٹر صاحب یہ بتائیے گا, آج اسلام آباد ہائی کورٹ کا جو فیصلہ آ گیا ہے یہ بہت اہم پاکستان کی تاریخ کا مقدمہ تھا. پہلی بار کسی آرمی چیف پہ آئین سے سنگین غداری کا مقدمہ یہ چل رہا تھا اور پھر اس کا فیصلہ آنا تھا. اس سے 1 دن پہلے یہ فیصلہ اب روک دیا گیا ہے اور لگ نہیں رہا کہ یہ اب جو کنڈیشنز اور جو چیزیں ڈیٹیل میں دی ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو کہ اب فالو ہونی ہے, کہ یہ اب کوئی جلدی یہ معاملہ ان تمام مراحل کو عبور ہو جائے اور یہ معاملہ جلدی کسی فیصلے کی حد تک پہنچے, یہ اب ڈیفر ہو جائے گا آپ کے خیال میں جو حالات ہیں اس کے حوالے سے؟ جی کامران صاحب, لگتا تو یہی ہے. یہ جو فیصلہ ہے یہ بڑا غیر معمولی فیصلہ ہے, وہ 3 وجوہات سے. پہلی تو یہ بات کہ جو یہ قانون ہے سنگین غداری کا اور جس کے تحت یہ اسپیشل کورٹ ایک اور کورٹ ہے, اسپیشل کورٹ بنائی جاتی ہے سنگین غداری کے کیسز میں, اس میں کسی اور کورٹ کی جورسڈکشن بارڈ ہوتی ہے. تو وہ کوئی اور کورٹ اس کا وہاں جو تمام پروسیڈنگز کا جائزہ نہیں لے سکتی. تو وہ بار اوور کم کر کے اسلام آباد ہائی کورٹ نے پھر بھی یہ فیصلہ سنانے سے اسپیشل کورٹ کو روکا. جیسا کہ آپ جانتے ہیں اسپیشل کورٹ میں بھی ہائی کورٹ کے ہی ججز ہوتے ہیں, 3 ہائی کورٹ کے ججز ہوتے ہیں اور اسپیسیفکلی کسی اور کورٹ کی جورسڈکشن بار کی گئی ہے. تو ایک تو یہ وجہ تھی. دوسری وجہ یہ ہے اس کے غیر معمولی ہونے کی وجہ یہ ہے کہ فیصلہ اس وقت تک محفوظ ہو چکا تھا. عموماً کورٹس کئی مرتبہ ایسے آرڈرز پاس کرتی ہیں کہ فلاں ٹرائیبیونل کو یا کورٹ کو روک دیا جاتا ہے فائنل آرڈر اناؤنس کرنے سے, مگر وہ یوزلی اس سٹیج پہ نہیں ہوتا جب فیصلہ آلریڈی محفوظ ہو چکا ہو, اور خاص طور پہ جب اس فیصلے کی اپیل چاہے فیڈریشن کو کرنی پڑتی یا پرویز مشرف صاحب کو کرنی پڑتی, وہ اپیل ویسے ہی سپریم کورٹ کو وہ لائق کرتی تھی اپیل. تو اس صورتحال میں اس سٹیج پہ انٹرفیئر کرنا ان یوزول تھا. اور تیسری بات یہ تھی کہ
کیونکہ یہ ریٹ پٹیشن ہے تو ہر ریٹ پٹیشن میں اپنا پٹیشنر کا جو کردار ہے وہ دیکھا جاتا ہے. اب اس کیس میں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے حکومت کا تو کہنا تھا کہ ہم نے 1 سال سے ہی اس کا پروسیکیوٹر ہٹا دیا تھا. تو جب اپنا حکومت کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے اتنے عرصے سے پروسیکیوٹر کو ہٹا دیا تھا تو حکومت کی اپنی لیپس تھی کہ نیا پروسیکیوٹر مگر انہوں نے کیوں نہیں اپوائنٹ کیا. عدالت کرے تو کیا کرے جب حکومت آ کے کہہ رہی ہے کہ اس میں یہ غلطی ہوئی ہے, اس میں یہ کمپلینٹ صحیح طرح سے فائل نہیں ہوئی ہے, اس میں یہ انویسٹیگیشن میں پرابلم ہوئی, اس میں یہ پروسیکیوشن نہیں ہے, اور یہ چلا ہی نہیں ہے کیس صحیح, حکومت کہہ رہی ہے. پھر وکیل جو جنرل مشرف کے وکیل ہیں وہ بھی یہ بات کہہ رہے ہیں. تو عدالت جو ہے وہ اوور اینڈ ابو ان دونوں پوزیشنز کے کیسے فیصلہ کر پاتی؟ اول تو اس میں ایک تو خیر یہ بھی بڑی غیر معمولی بات ہے کہ جو پروسیکیوشن ہو اور جو اکیوزڈ ہو وہ دونوں ایک ہی پیج پہ ہوں, تو ایک تو وہ خود سے بہت ہی غیر معمولی بات ہے. مگر دوسرا جو طریقہ کار اس میں اپنایا جا سکتا تھا وہ کہتے کہ ٹھیک ہے اب تو فیصلہ محفوظ ہو گیا ہے, اگر آپ نے پہلے سٹیج پہ کسی پرٹیکولر چیز پہ آپ نے آبجیکشن کرنا ہوتا تو ہم اس وقت کنسیڈر کرتے ہیں, فیصلہ محفوظ ہو گیا ہے, فیصلے کو آنے دیں. اس کے بعد دونوں پارٹیوں کو یہ حق حاصل ہوگا کہ وہ سپریم کورٹ میں اپیل میں یہ تمام گراؤنڈز لیں. تو عام طور پہ کسی اور عدالت کی, پیرالل عدالت کی تو ویسے ہی جورسڈکشن بارڈ ہے, تو آپ اپیلیٹ کورٹ میں سپریم کورٹ کے پاس تمام اختیارات ہیں, آپ وہاں جا کے اپنی جو بھی آپ کی شکایات ہیں پروسیجر کی یا طریقہ کار کی وہ آپ وہاں اپیل میں لے سکتے ہیں. اور عملاً آج کے بعد ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ انتہائی اہم معاملہ, یہ پہلی بار اس قسم کا ٹرائل ہونا, چارجز فریم ہونا, یہ سب کچھ ہونا, لیکن ابھی آج کے بعد جو ہے یہ کسی لاجیکل اینڈ تک پہنچے. جنرل صاحب کی صحت بہت خراب ہے, وہ ٹریول نہیں کر سکتے, ان کی ظاہر ہے کہ ایج کے مسئلے ہیں, بہت ہی شدید بیمار ہیں, اور پھر ظاہر ہے وہ پاکستان نہیں آئیں گے. یہ عملاً چیپٹر کلوز ہو گیا نا امریز صاحب؟ دیکھیں کلوز کا تو نہیں کہہ سکتے, انہوں نے ایک ڈیٹ تو دی ہے 5 دسمبر غالباً کہ نیا پروسیکیوٹر آئے گا اور پھر دونوں سائیڈز کو سنا جائے گا اور پھر فیصلہ کیا جائے گا. مگر یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ یہ معاملہ پہلا سنگین غداری کا کیس ہے, یہ پہلے ہی شدید التوا کا میں رہ چکا ہے, اب مزید ڈیلے کا امکان ہے. اور اس میں تو اب کیونکہ یہ سٹیج پر ہے کہ فیصلہ محفوظ ہو گیا ہے, اب یہ خصوصی عدالت جو ہے وہ اثر نوت نہیں تو ایک بڑا مشکل ہوگا نا اس کے لیے کہ دوبارہ وہ یہ اسٹیٹمنٹس لے, کراس ہو, ایویڈنس آئے, نئی چیزیں سامنے آئیں. یہ بہت ہی ایکسٹراڈنری, بہت ہی مشکل اور بہت ہی مشکل عمل ہوگا نا. ایویڈنس کی تو خیر اب سٹیج گزر گئی ہے, اب تو بیسیکلی آرگیومنٹس پیش کرنے ہیں. مگر اسی لیے میں نے پہلے کہا کہ یہ بہت غیر معمولی اسی لیے فیصلہ تھا اسلام آباد ہائی کورٹ کا کہ ایک بار کیس محفوظ ہو جاتا ہے, ججمنٹ ریزرو ہو جاتی ہے, تو ججمنٹ آنے دیتے, اس کے بعد اپیل کا تو دونوں پارٹیز کے پاس رائٹ تھا. اس لیے نیچرلی اس ججمنٹ کو ہم نے اس تناظر میں دیکھنا ہے. اچھا, اب تو یہ معاملہ طے ہو گیا نا کہ جنرل مشرف کے وکیل لاہور ہائی کورٹ بھی پہنچے تھے, تو وہ تو اب ارریلیونٹ ہے نا, کیونکہ اب اس پہ تو ججمنٹ آ گیا اسلام آباد ہائی کورٹ کا. وہ اب میری رائے میں اب انفرکچوس ہوگا. جی, اور اب اس معاملے پہ یہاں سے خصوصی عدالت کی پر کوئی پابندی نہیں ہے کہ وہ کب تک اب اس کیس کو نمٹائے, یعنی کہ پہلی ڈیٹ تو دی ہے آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے, لیکن یہ کہ کب تک یہ میٹر سمٹے اور کیا ہو. حکومت کو بھی پابند نہیں کیا کہ کتنے عرصے کے اندر, کوئی اس کے لیے ٹائم لائن نہیں ہے, کوئی نہیں, بالکل کوئی ٹائم لائن نہیں ہے. حکومت کو پابند ضرور کیا گیا ہے کہ آپ 5 دسمبر تک آپ پروسیکیوٹر اپوائنٹ کر دیں گے, اس کے بعد پھر جو اسپیشل کورٹ ہے وہ پھر دونوں پارٹیز کو سنے گی, اور کوئی ٹائم لائن نہیں ہے.
اچھا بیر صاحب یہ بتائیے گا کہ جب یہ خصوصی عدالت میں مقدمہ چلا ہے، ایز این آبزرور، ایز اے اسٹوڈنٹ، ایز اے ماشاء اللہ بہت ہی آپ کا تجربہ بھی ہے اور آپ سے مضبوط ہے، یہ عدالت میں مقدمہ جب خصوصی عدالت میں چل رہا تھا تو انصاف کے تمام تقاضے پورے ہو رہے تھے وہاں پہ؟ دیکھیں یہ تو اب ڈیٹیلڈ جب اسلام آباد ہائی کورٹ کا ڈیٹیلڈ تفصیلی فیصلہ آئے گا تو اس میں دیکھ سکیں گے کہ کیا تقاضے پورے ہوئے تھے، کیا نہیں پورے ہوئے تھے، ابھی کہنا قبل اس وقت ہوگا۔ بہت بہت شکریہ بیرسٹر صلاح الدین ہمارے ساتھ موجود تھے۔ پاکستان کی سیاسی تاریخ کا یہ بہت اہم معاملہ تھا جو کہ اب تقریباً اختتام پذیر ہوا۔ پاکستان کی بڑی سیاسی جماعتیں جب یہ معاملہ سامنے آیا تھا ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ جنرل مشرف کیس کا ایک بار صحیح مقدمہ چل جائے، فیصلہ آ جائے تو پاکستان کے لیے آئین کی سربلندی کی ایک روشن راہ کا تعین ہو جائے گا۔ جو اس زمانے کے بڑے بڑے سیاسی رہنما اس دوڑ میں آگے دوڑ رہے تھے اس میں جناب عمران خان بھی شامل تھے۔ آج ان کی حکومت کے ہاتھ میں یہ معاملہ تھا کہ اس کیس کو آگے سے بڑھائیں، کم از کم اس خصوصی عدالت کا جس نے اس پہ مقدمہ چلایا اس کا فیصلہ آنے دیں، مگر انہوں نے اس کے برعکس فیصلہ کیا اور برعکس اقدامات کیے اس پوزیشنز کے بھی جو کہ وہ ہمیشہ سے اس معاملے میں لیتے رہے۔ جنرل مشرف نے پاکستان کا آئین توڑا ہے نومبر 3 کو، تو جب وہ خود ہی کہہ رہے ہیں کہ میں نے آئین توڑا ہے تو ان کو گورنمنٹ کو پروسیکیوٹ کرنا چاہیے ان کو، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ یہ NRO کی وجہ سے کچھ نہیں کیا جائے گا۔ کیا یہ واقعی جنرل مشرف پھر یہی ہوگا کہ طاقتور کے لیے ایک قانون اور غریب کے لیے دوسرا قانون؟ کیا یہ ہوگا کہ آرٹیکل 6 کے اوپر ایک عدالتوں کے اندر پروسیجر چل رہا ہے، کیا پھر یہ ہوگا کہ NRO 3 کے تحت کیونکہ طاقتور ہے، کیونکہ باہر سے ان کے کوئی دوست آئیں گے اور پھر وہ باہر چلے جائیں گے؟ جنرل مشرف کی بات کریں، آرٹیکل 6 سے زیادہ آئین کی وائلیشن کتنی دفعہ کھڑی ہوئی ہے ہماری جوڈیشری طاقتور کے خلاف۔ جنرل مشرف کا یہ کہنا کہ مجھے جنرل رحیل نے بچایا ہے، جن کے پاس جنرل رحیل نہیں ہے بچانے کے لیے وہ تو مارے گئے نا۔ مجھے نہیں پتا ان کی جنرل مشرف کی صحت کا کیا حال ہے، یہ ضرور ہے کہ بالکل غیر جانبدار انصاف ہونا چاہیے، عدالت کے سامنے آنا چاہیے، لیکن قانون کے اوپر کوئی نہیں ہے، قانون سے اوپر کسی کو نہیں، سب کے لیے قانون جس دن ہو گیا پاکستان میں نیا پاکستان بن جائے گا۔ جو مجرم ہے اس وقت ملک کا سب سے بڑا وہ ہے پرویز مشرف۔ انشاءاللہ ایک وقت آئے گا ان کو انصاف کے کٹارے میں کھڑا کریں گے۔